ها څنګه د ختم کړ په چاقو مې د سینې ته ول ډپ ووهل چې وغورځېده بس بیا مې کش کړ شل شمو پټي تلته مې بس حلال کړ د څه چې سوري والی دی یعنی بل مرګ بم کې یاره که ژوند دي دا حالات دي نو دړم به کوم د خبرو کو چې دړم به مونږ ته ترافیک کنپیشن کو نو چې کوم مین کاست یو خورانه ترکی ته تلې ان شاء الله ترکی ته بزم اول ته به سر کټ کوم کبھی کبھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک لڑکا جو کسی چڑیے کو ذبح نہیں کر سکتا تھا کیسے اتنا سخت دل ہو جائے گا کہ اپنے ہی رشتہ دار دوست کو چھری سے ذبح کر دے گا۔ یہ ہولناک واقعہ خیبر پختونخوا میں پیش آیا ہے، جہاں یوسف جان کے پوچھنے پر ایس ایچ او بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ نزدیک ایک مہاجر کیمپ ہے۔ 29 تاریخ کے صبح کو ہم روزانہ روٹین کے مطابق گشت پر تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے اطلاع دی کہ ادھر شاہ منصور مائرہ میں ایک لاش پڑی ہے جو کہ بری طرح ذبح کی گئی ہے۔ میں نے اپنے تمام نفری کو انفارم کیا اور جلدی سے وہاں پہنچ گیا، اور جب ہم نے لاش دیکھی تو واقعی بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ پیٹ، سینے اور ہاتھ منہ پر چھری کے نشان تھے۔ ہم نے لاش کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے، لاش کا پوسٹ مارٹم کیا اور جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک ٹیم بنائی اور قاتل کے بارے میں معلومات شروع کی۔ یہاں ہمیں ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا وہ ایک مہاجر کیمپ تھا، اور وہاں کے لوگ پولیس کو کوئی انفارمیشن دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے کسی کو قتل کرے تو وہ پولیس کو کچھ بھی نہیں بتاتے۔ ہم نے اپنی کوشش سے اس قاتل کو گرفتار کر لیا، اور قاتل آپ کے سامنے ہے، باقی کیا ہوا تھا یہ آپ کو بتا دے گا۔ اس کے بعد یوسف جان قاتل سے پوچھ تاچھ کرتا ہے۔ قاتل بتاتا ہے کہ یہ ہمارا گھر کا مسئلہ تھا، مقتول ہمارا رشتہ دار تھا، میں نے اسے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ مقتول بائک چلا رہا تھا، میں نے پہلے پیٹھ پر وار کیا، جب وہ گر گیا اس کے بعد میں نے اس کے سینے پر وار کیا اور پھر گھسیٹ کر اسے ساتھ والے ایک کھیت میں لے گیا اور ذبح کر دیا۔ اس دوران میرے ہاتھ بھی زخمی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے اس کا بائک لیا، بائک مقتول کا تھا، اور اس کے گلی میں کڑا کرنے کے لیے چل پڑا، لیکن بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا تو راستے میں ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ قاتل بتاتا ہے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، لیکن یہ غیرت کا معاملہ تھا، کرنا پڑا۔ ایک دوسرا لڑکا بھی ہے، اگر زندگی رہی اور رہا ہوا تو اسے بھی قتل کروں گا۔ دوسرا لڑکا ترکی میں ہے، اگر میں یہاں سے رہا ہوا تو ترکی جاؤں گا اور اس کو بھی اسی طرح قتل کروں گا۔ اس کے بعد مقتول کی ماں بتاتی ہے کہ قاتل میرے بیٹے کی طرح تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، قتل کرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہا، وہ میرے بیٹے کی لاش پر بہت رویا بھی، ہمیں اس پر بالکل شک بھی نہ تھا کہ یہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ میرا بیٹا 2-3 دن اس کے ساتھ رہتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی، کیونکہ قاتل بھی ہمارا اپنا خون تھا اور ہم اس پر پورا اعتماد کرتے تھے۔ اللہ پولیس کا بھلا کرے کہ انہوں نے قاتل کا پتہ لگایا اور اسے سب کے سامنے پیش کیا۔ میرا بیٹا بے گناہ تھا۔ پروگرام کے آخر میں یوسف جان کہتا ہے کہ پہلے پولیس کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا، لیکن ابھی کم ہو چکا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ پولیس اپنا کام اچھی طرح نہیں کر رہی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ پہلے قاتل پکڑا جاتا تھا تو وہ تختہ دار تک پہنچ جاتا تھا، اور آج جب قاتل پکڑا جاتا ہے تو کچھ عرصہ بعد وہ پھر رہا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کے دل میں پولیس کا خوف نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں سرعام پھانسی کا نظام آ جائے تاکہ اس طرح کے قاتل قتل کرنے سے پہلے 10 بار سوچے۔